بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، علامات قیامت میں سے ایک علامت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ موسموں میں ایسی تبدیلی آئے گی کہ بارش کا موسم ہوگا تو بارش نہیں ہوگی، اور بارش کا موسم نہیں ہوگا تو بارش ہوگی۔ گرمی کا موسم ہوگا تو حالات کچھ اور ہوں گے، سردی کا موسم ہوگا تو سردی کے اعتبار سے فرق آئے گا۔ علامات قیامت میں سے ایک علامت یہ بھی، بارش کا موسم ہے اور بارش کا کیا حال ہے ہم لوگوں کو پتہ ہے۔ جس طرح کی بارش ہو رہی ہے کہ رمجھم رمجھم تھوڑی سی بارش ہو جاتی ہے، وہ ہماری سال بھر کی ضرورتوں کے لیے کافی نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کے خالق بھی ہیں، مالک بھی ہے۔ کائنات میں اللہ رب العالمین کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ماشاء اللہ کان، اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا، وما لم یشاء لم یکن، اور اللہ جو نہیں چاہے گا وہ نہیں ہوگا۔ یہ قرآن کریم کا فیصلہ ہے اور حرف آخر ہے۔ اللہ تعالی بہت رحمان و رحیم ہے۔ اللہ نے بندوں کو پیدا کیا، کائنات کو بنایا، اللہ اس کے خالق ہیں، ہم تو اس کو برتنے اور استعمال کرنے والے۔ ظاہر بات ہے جو اس کا خالق ہے، جو اس کا مالک ہے، ہم بھی مخلوق میں شامل ہیں، یعنی اللہ ہمارا بھی خالق ہے اور ہمارا بھی مالک ہے۔ یہ جان اور جسم جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، ہم اس کے مالک نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خودکشی کرنے کی اجازت نہیں۔ خودکشی کرنا یعنی اپنی جان میں تصرف کرنا، ایسا تصرف جس کی شریعت نے ہمیں اجازت نہیں دی ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ بلکہ خودکشی کے متعلق قرآن احادیث مبارکہ میں بعض ایسی روایتیں بھی ملتی ہیں کہ جس نے خودکشی کی وہ جہنم میں جانے تک اسی عذاب سے گزرتا رہے گا۔ جیسے کسی نے اپنا گلا کاٹ کر کے خودکشی کی ہے تو قیامت تک یہ سلسلہ اس کے ساتھ دہرایا جاتا رہے گا کہ وہ اپنی گردن کاٹے گا، مرے گا، اللہ پھر اسے گردن درست کر کے زندگی دیں گے، پھر وہ کاٹے گا، مرے گا، پھر اس کو زندگی دیں گے، پھر وہ گلا کاٹے گا۔ یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ خالدن مخلدن، احادیث کے الفاظ میں یہ لفظ ہے کہ خودکشی کرنے والا جہنمی ہے اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جان ہماری ملکیت نہیں ہے، اللہ اس کے مالک ہیں، اللہ نے دیا ہے، اللہ جب چاہیں گے لیں گے۔ اور ہم نے اگر اپنے تصرف سے جان جانے کا کوئی راستہ اختیار کیا جس سے اللہ نے ہمیں منع کیا ہے تو اللہ پاک اس پر ہم کو سزا دیں گے۔ تو جان ہماری ملکیت نہیں ہے، اسی طرح یہ جسم بھی ہماری ملکیت نہیں ہے۔ ہم اپنے جسم کو فروخت نہیں کر سکتے۔ جیسے ہم اپنے جسم
سر کے بال کاٹتے ہیں، کٹواتے ہیں، تو سر کا یہ بال حکم یہ ہے کہ ناخن کاٹا جائے، سر کے بال کاٹے جائیں، یا اسی طرح کسی وجہ سے جسم کا کوئی حصہ اگر جسم سے الگ ہوتا ہے، آپریشن کر کے کچھ حصہ الگ کیا جاتا ہے، تو حکم یہ ہے کہ اس کو دفن کیا جائے۔ جیسے انسان مر جاتا ہے تو اس کو دفن کیا جاتا ہے، اسی طرح اس کے جسم کا جو حصہ جسم سے الگ ہوگا اس کو بھی دفن کرنے کا حکم ہے، بیچ نہیں سکتے۔ جیسے بعض لوگ بال فروخت کرتے ہیں، خریدنے والے خریدتے بھی ہیں، ہم اپنا بال فروخت نہیں کر سکتے، کیوں کہ ہم اس کے مالک نہیں ہیں۔ یہ جسم اللہ نے دیا ہے، اللہ کی ملکیت ہے، تو اللہ ہی اس کے مالک ہے۔ اب ہمارے جسم کا بال اگر ہمارے جسم سے الگ ہوا تو اس کی خرید و فروخت جائز نہیں۔ ہم اپنی آنکھ نہیں بیچ سکتے، ہم اپنا خون نہیں بیچ سکتے، ہم اپنا گردہ نہیں بیچ سکتے، شریعت نے منع کیا ہے، اور سبب یہی ہے کہ ہم اس کے مالک نہیں۔ تو اس پوری کائنات کو اللہ نے بنایا ہے، پیدا کیا ہے، اللہ ہی اس کے مالک ہے۔ ہمیں ایسا تصرف جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے ہم نہیں کر سکتے۔ تو کسی انسان کا ہم پر حق ہو، اللہ تعالیٰ کا حق اس سے کہیں زیادہ ہے، بلکہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ 70 گنا زیادہ ہے۔ ایک ماں کو اپنی اولاد سے جو محبت ہوتی ہے، جو محبت ممتا کے نام سے دنیا بھر میں جانی جاتی ہے، کہ ایک ماں انسان ہی نہیں جانوروں میں بھی دیکھ لو کہ اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتی، اور وہ کر گزرتے ہیں جس کا عام حالات میں آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس محبت کو مثال دے کر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اس سے 70 گنا زیادہ اپنی مخلوق سے محبت ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، بہت رحم کرنے والے ہیں، لیکن جب بندوں کی طرف سے ایسے حالات، ایسے اعمال وجود میں آتے ہیں جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہوں، تو پھر حالات بھی اللہ پاک بدلتے، حالات بھی اللہ پاک بدلتے۔ بارش کا موسم ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، اور جہاں بارش ہو رہی ہے تو اتنی بارش ہو رہی ہے کہ سیلاب ہے، تباہی و بربادی ہے، بستیوں میں پانی بھر گیا، لاکھوں افراد کو نشیبی علاقوں سے دوسرے علاقوں کی طرف منتقل کیا گیا، ان کے گھر، ان کے اموال، ان کی فصلیں سب تباہ اور برباد ہو رہی، اور کہیں بارش نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا تھا کہ اے جماعت مہاجرین، سب جمع ہو گئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں اگر 5 چیزیں پیدا ہو جائیں اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ وہ خرابیاں تم میں نہ آئیں، اگر وہ 5 چیزیں تم میں آئیں گی تو کیا ہوگا؟ حضور نے ہمیں خبر دی، اگر فحاشی، بے حیائی علن اعلان ہونے لگے، بے حیائی کے امور اس طرح انجام دیے جانے لگے کہ پھر لوگوں کی پرواہ نہ کریں کہ کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا ہے، بے حیائی عام ہوگی تو ایسی بیماریاں وجود میں آئیں گی جس کا علاج ممکن نہیں ہوگا، اور یہ بیماریاں بھی عام ہوں گی، جیسے طاعون کی بیماری ہے، اور بھی بیماریاں ہیں۔ آپ دیکھو اللہ کے رسول نے فرمایا اگر بے حیائی عام ہوگی تو طاعون جیسی بیماریاں وجود میں آئیں گی۔ یہ عمل کا رد عمل ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ زمین سے تمہارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں آسمان پر جیسے جائیں گے ویسے فیصلے آئیں گے۔ ایک حدیث میں آیا اعمالکم عمالکم، تمہارے حکمراں
کیسے ہوں گے؟ جیسے تمہارے اعمال ہوں گے. ہمارا جیسا عمل ہوگا اللہ پاک ہم پر ویسے ہی حاکم مسلط کریں گے. خیر القرون کا زمانہ تھا. حضور نے فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے. ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد وہ زمانہ جو اس زمانے سے جڑا ہوا ہے. ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد وہ زمانہ جو اس زمانے سے جڑا ہوگا. یہ خیر القرون کا زمانہ تھا. برائی اپنی انتہا تک پہنچ گئی تھی. اللہ کے رسول تشریف لائے. آپ کی بعثت کے بعد ایمان خیر وجود میں آیا اور یہ پھر سلسلہ بڑھتا رہا. خیر کا یہ سلسلہ، ایمان کا سلسلہ، اچھے اعمال کا سلسلہ بڑھتا رہا. تو اللہ پاک کی طرف سے فیصلے بھی اسی طرح کے آتے رہے. ایسے حکمراں اللہ نے عطا کیے کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملے گی. حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں، حضرت علی ہیں، حضرت عمر ابن عبدالعزیز. ایک سلسلہ ہے. لوگ اچھے تھے تو ان کے حکمراں بھی اچھے تھے. حضور نے فرمایا اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمراں ہیں. یعنی جیسے اعمال تم کرو گے فرشتوں کے ذریعے سے تمہارے آسمان پر تمہارے اعمال جیسے جائیں گے اللہ پاک کی طرف سے ویسے فیصلے آئیں گے. اگر بے حیائی عام ہوگی تو متعدی بیماریاں عام ہوں گی. عمومی طور پر لوگ بیماریوں میں مبتلا ہوں گے اور ہلاکت و بربادی آئے گی. دوسری بات یہ فرمائی کہ جب تم میں لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگیں گے تو اللہ قحط سالی مسلط کرے گا. قرآن کریم میں ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، کہ ہلاکت اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو حقوق کی ادائیگی میں کمی کرتے ہیں. للمطففین، تطفیف کہتے ہیں حق کو ادا کرنے میں کوتاہی کرنا. جیسے آدمی ناپ تول کرے تو ڈنڈی مارے. یہ ایک مثال ہے. ورنہ حقوق تو بہت سارے ہیں. حقوق بہت سارے ہیں. جیسے باپ کو جو درجہ عزت اور احترام کا دینا چاہیے ہم نہیں دیتے ہیں، یہ بھی تطفیف ہے. ماں کو احترام اور محبت کا جو مقام دینا چاہیے ہم نہیں دیں گے، یہ بھی تطفیف ہے. بیوی کا حق ہے، بچوں کا حق ہے، بھائی بہنوں کا حق ہے، سماج کے بڑوں کا حق ہے، چھوٹوں کا حق ہے. ان حقوق کی ادائیگی میں جب ہم کوتاہی کریں گے اللہ پاک کی طرف سے بربادی آئے گی. آیت کریمہ میں بتایا گیا کہ جب حق دینے کی بات، ناپ تول کے دینے کی بات ہوتی ہے تو لوگ ڈنڈی مارتے، اور جب لینے کا موقع آتا ہے تو پورا پورا لینے کی کوشش کرتے. اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب لوگوں سے اپنا حق لینے کا موقع آتا ہے پورا پورا لینے کی کوشش کرتے. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، جب ناپ کر دینے کا موقع ہو یا وزن کر کے دینے کا موقع ہو یخسرون، ڈنڈی مارتے. ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت و بربادی ہے. حضور نے فرمایا کہ جب قوم ناپ تول میں کمی بیشی کرنے لگے گی، ناپ تول میں کمی کرنے لگے گی تو اللہ پاک قحط مسلط کر دے گا. اور فرمایا کہ جب زکوٰۃ ادا کرنے میں کوتاہی کی جائے گی، یعنی پوری پوری زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، تو پھر اللہ پاک بارش کو روک لیں گے. اور اگر انسانوں کے علاوہ دوسری مخلوقات نہ ہوتی تو اللہ پاک ایک قطرہ بارش کا نہیں برساتا. جو معمولی بارش ہو جاتی ہے وہ دوسری مخلوقات، بے زبان مخلوق کی وجہ سے ہوتی ہے. وہ مکلف نہیں ہے، وہ مخلوق مکلف نہیں ہے، اس لیے وہ جی جائے، ان کی ضرورت پوری ہو جائے اللہ تھوڑی بہت بارش برسا دیتا ہے.
اور اگر دوسری بے زبان مخلوقات نہیں ہوتی تو ایک قطرہ بارش کا نہیں ہوتا۔ اسی طرح جب لوگ اللہ اس کے رسول سے کیے ہوئے عہد کو توڑنے لگ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ظالم بادشاہ مسلط کر دے گا جو تمہاری جانوں کو، مالوں کو، عزت و آبرو کو تباہ و برباد کرے گا۔ اور اس پوری دنیا کے اندر جو اہل ایمان ہے سب سے بڑی ذمہ داری ان کی ہے۔ جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں ان سے ہم کیا کہیں، وہ اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ اور جو اللہ کے ساتھ دوسری مخلوقات کو بھی اللہ کی ذات اور صفات میں شریک کرتے ہیں، یعنی جو کافر ہیں ان سے ہم کیا کہیں، جو مشرک ہیں کہ اللہ کی ذات اور صفات میں دوسری مخلوقات کو شریک کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول کے احکامات، دین و شریعت کو نہیں مانتے، ان سے ہم کیا کہیں۔ قرآن کریم کے اولین مخاطب اہل ایمان، اسی لیے حضور نے فرمایا کہ جب یہ قوم زکوٰۃ ادا کرنے میں کوتاہی کرے گی تو اللہ پاک بارش روک لیں گے۔ یہ وہ آسمانی فیصلے ہیں جن کی خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی۔ ظاہر بات ہے کہ آج اس طرح کے حالات ہیں تو ان حالات میں ہماری کیا ذمہ داری؟ ہمیں بتا دیا گیا کہ تم اگر ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا، بے حیائی کا ارتکاب کرو گے عمومی طور پر بیماریاں آئیں گی، ناپ تول میں کمی کرو گے قحط سالی مسلط ہوگی، زکوٰۃ ادا کرنے میں کوتاہی کرو گے بارش روک لی جائے گی، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی جائے گی، عہد توڑ دیے جائیں گے، تو پھر اللہ ظالم حکمراں مسلط کرے گا۔ یہ ہمیں بتا دیا گیا ہے، اب ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں اور اپنا جائزہ لے کر کے ہم فیصلہ کریں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی میں اگر ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے تو ہمیں اللہ سے معافی تلافی کرنی چاہیے، آئندہ کے لیے عزم و ارادہ کرنا چاہیے کہ اب اس طرح کی کوتاہی نہیں ہوگی، اور ماضی میں جو کوتاہیاں ہو گئی ہوں اس کو دور کرنے کی، اس کی تلافی کی کوشش کی جائے۔ جب یہ دو طرف سے کام ہوگا کہ جو کوتاہی ہو گئی اس کی تلافی اور آئندہ اس طرح کا گناہ اور کوتاہی نہ کرنے کا عزم و ارادہ کیا جائے جس کو استغفار کہتے ہیں، تو اللہ پاک کی طرف سے فیصلے بدلیں گے۔ قرآن کریم کی جس آیت کی تلاوت کی ہے اس میں اسی بات کا حکم ہے۔ سورہ نوح کی چند آیتیں، حضرت نوح علیہ السلام کے نام سے قرآن کریم میں ایک سورت ہے سورہ نوح۔ نوح علیہ السلام کی قوم کا کیا حال تھا سنا ہوگا آپ نے، ذہن میں کچھ خاکہ ہوگا کہ اللہ کے نبیوں میں سے ایک نبی تھے، اللہ کے نبیوں میں سے ایک نبی تھے، اور قوم کسی طرح ایمان قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک تبلیغ کی تھی، اور پوری دنیا کی طرف نبی بنا کر کے نہیں بھیجے گئے تھے۔ آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تھے، کچھ زمانہ گزرا تھا، درمیان میں حضرت شیس علیہ السلام اور اسی طرح کچھ انبیاء آئے، اس کے بعد حضرت نوح آئے تھے۔ آبادی آج کی طرح پوری دنیا میں نہیں پھیلی تھی، تھوڑے لوگ تھے، اور زمانہ گزر گیا تھا حضرت آدم کا، اس کے بعد چند نبیوں کا، پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام آئے۔ قوم نے نہ ماننے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ قرآن کریم میں آتا ہے 950 سال تک تبلیغ کی، 70 لوگوں نے ایمان قبول کیا تھا۔
اور جب ان کا جرم حد سے گزر گیا تو اللہ پاک کی طرف سے عذاب کا فیصلہ آیا اور اللہ نے پانی کا عذاب بھیجا تھا۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پر عذاب آئے، اس سے پہلے نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا استغفروا ربکم انہ کان غفارا، تم اپنے پروردگار سے معافی چاہو، مغفرت طلب کرو۔ استغفروا ربکم، اپنے پروردگار سے مغفرت طلب کرو، معافی چاہو، انہ کان غفارا، اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا ہے۔ غفور اور غفار اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے دو نام ہیں، اور یہ صفاتی نام ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت کرنے والے، بہت معاف کرنے والے۔ انہ کان غفارا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، اللہ تمہاری مغفرت کر دے گا، تمہیں معاف کر دے گا۔ اور جب اللہ پاک کی طرف سے ناراضگی ختم ہو جائے گی، اللہ تمہیں معافی مانگنے پر معاف کر دیں گے، تو اللہ پاک کی طرف سے فیصلے بھی بدل جائیں گے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، 5 چیزیں ذکر کی ہیں، ان میں پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر موسلا دھار نفع بخش بارش برسائے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے تم پر نفع بخش موسلا دھار بارش نازل ہوگی۔ ظاہر بات ہے نفع بخش ہوگی تو ہماری جان مال محفوظ، اور اسی کے ساتھ ہماری زندگی کی ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی۔ پانی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایسی نعمت ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ، ہم نے ہر چیز کی زندگی پانی پر رکھی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچیں کہ آج ہم جس شہر میں رہ رہے ہیں، اگر ہمیں پانی ملنا بند ہو جائے، پانی ملنا بند ہو جائے کہ نہ ہمیں زمین سے پانی ملے اور نہ کہیں سے ہمیں پانی میسر ہو اور نہ آسمان سے پانی برسے، آج ہمارے پاس جو پانی ہے گھروں میں، اگر یہ پانی ختم ہو جائے اور ہمیں پانی نہ ملے تو ہم کتنے دن تک زندہ رہیں گے؟ اور اس شہر میں اس جگہ پر ہم کتنے دن تک رک سکیں گے؟ ظاہر بات ہے پانی نہیں ملے گا، 24 گھنٹے کے بعد ہاہاکار چالو ہو جائے گی۔ اور پھر اگر پانی نہیں ملا تو آدمی یا تو یہ جگہ چھوڑ دے گا، ایسی جگہ کو تلاش کرے گا جہاں پانی ملے، یا پھر پانی لانے کی جدوجہد اور کوشش کرے گا۔ لیکن اگر یہ ساری کوششیں ناکام ہو گئی تو کیا ہوگا؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کی زندگی پانی پر رکھی ہے۔ پانی ہے تو سب کچھ ہے، پانی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ، جب یہ بات معلوم ہے تو پھر لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری پر کیوں نہیں آتے؟ افلا یؤمنون، معافی چاہنے میں، استغفار کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے جو لوگ معافی چاہیں گے، اللہ تعالیٰ ان پر پہلا کرم یہ کرے گا کہ آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، دوسری بات وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، جب تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے مالوں میں، تمہاری اولادوں میں اضافہ فرمائے گا، بڑھوتری دے گا، نرینہ اولاد عطا کرے گا۔ یمددکم باموال وبنین، بنین نرینہ اولاد، اللہ لڑکے عطا کرے گا، بیٹے عطا کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تیسری بات اللہ تعالیٰ تمہارے لیے پانی کی نہریں جاری کرے گا۔ اب پانی کی نہریں ایک وہ ہے جو زمین کے اوپر دکھائی دیتی، اور پانی کی نہریں چھوٹی بڑی وہ ہیں جو زمین کے اندر ہوتی۔
اور یہ پانی اللہ کی قدرت ہے، کہاں ہوتا ہے اور زمین کے اندر چلتے چلتے کہاں جاتا ہے۔ ایک عجیب نظام اللہ پاک کا ہے۔ اونچائی پر پانی برستا ہے اور زمینوں میں پانی چلتے چلتے پتہ نہیں کہاں تک جاتا ہے۔ ہم جب زمین میں بور کرتے ہیں، کنواں کھودتے ہیں تو ہمیں پانی کی سوت ملتی ہے۔ یہ وہی پانی ہے جو چھوٹی بڑی نہروں کی شکل میں اللہ زمین میں جاری کرتا ہے۔ سورہ ملک کے آخر میں ہے کہ اگر اللہ پاک زمین کو پانی کی گہرائی میں اتار دے اور اتنی گہرائی میں اتار دے کہ پھر کسی کو نکالنے پر قدرت نہ ہو، فَمَن يَأْتِكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، تو پھر کون ہے جو تم کو صاف و شفاف میٹھا پانی دے گا؟ اللہ دیتا ہے۔ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مالوں کے اعتبار سے اور نرینہ اولاد کے ذریعے بڑھائے گا، تمہارے لیے زمین میں پانی کی نہریں جاری کرے گا۔ تو پانی اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ استغفار کرنے سے اللہ پاک یہ چیزیں دیتا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم انہارا ما لکم لا ترجون للہ وقارا۔ اللہ تعالیٰ یہ چیزیں دے گا کب؟ ہم سے کوتاہی ہوئی ہے، اللہ کا جو فیصلہ ہوا ہے، بارش کی کمی ہے، ہم سے کوتاہی ہوئی ہے، اسے ماننا چاہیے، اس کا اعتراف کرنا چاہیے، اس بات کو قبول کرنا چاہیے، اور دوسرے درجے میں اللہ سے معافی تلافی کرنی چاہیے۔ یہ فیصلہ بدلے گا کب؟ بارش نہیں ہو رہی ہے، بارش ہوگی کب؟ جب ہم اللہ تعالیٰ سے معافی تلافی کریں گے۔ استغفار، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھاتے ہوئے یہ بات کہی تھی، فَقُلْتُ، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے وحی نازل کی نوح علیہ السلام کی طرف اور یہ حکم دیا کہ اپنے قوم کے لوگوں کو کہو استغفروا ربکم انہ کان غفارا، تم اپنے پروردگار سے معافی مانگو، اللہ تمہیں معاف کرے گا، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، تم پر موسلا دھار نفع بخش بارش برسائے گا، ویمددکم باموال، اللہ تعالیٰ تمہارے مالوں کو بڑھائے گا، وبنین، تمہاری اولادوں کو بڑھائے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے زمین میں پانی کی نہریں جاری کرے گا۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے مانا نہیں، پھر اللہ پاک کی طرف سے عذاب آیا اور اللہ نے پانی کا عذاب بھیجا، پانی کا عذاب بھیجا، اور اللہ پاک کا حکم آیا کہ کشتی بناؤ۔ نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کی، قوم نے مذاق اڑانا شروع کیا کہ دور دور تک ندی دریا ہے نہیں، یہ کشتی بنا رہے۔ سبب پر نظر رکھنے والے اسی طرح کی حرکت کرتے، اور اللہ کی قدرت پر نظر رکھنے والے اللہ کی قدرت کے پیش نظر کام کرتے۔ دور دور تک ندی نہیں تھی، نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے، قوم نے مذاق بنانا شروع کیا، لیکن اللہ کا نبی جانتا تھا، اور اہل ایمان اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ جو چاہے وہ ہوگا، جو چاہے وہ ہوگا۔ کشتی بنی، اللہ پاک کی طرف سے عذاب کا فیصلہ ہوا۔ حدیث پاک میں آتا ہے آسمان سے بارش مسلسل ہوتی رہی۔ یہ بارش جو آسمان سے ہوتی ہے، زمین اس پانی کو پی جاتی ہے، یہ پانی زمین میں اترتا ہے، لیکن جب اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے تو زمین بجائے پانی اپنے اندر لینے کے پانی دینا شروع کر دیتی۔ آتا ہے کہ تنور میں سے پانی نکلنے لگا۔ جب سیلاب آنے والا ہوتا ہے، پرانے لوگوں سے جنہوں نے دیکھا ہے، آپ ان سے پوچھو گے، جگہ جگہ زمین پھٹتی ہے اور اس میں سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ آسمان سے جو پانی برستا ہے وہ زمین میں جاتا نہیں۔ اب ظاہر بات ہے یہ پانی زمین پر ہے اور نیچے سے بھی پانی نکل رہا ہے، اوپر سے بھی پانی برس رہا ہے، پھر یہ پانی بڑھتا ہے اور پھر عذاب کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔
نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے کے متعلق قرآن کریم میں آتا ہے ایمان نہیں لایا تھا. نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ بیٹے ایمان لے آؤ، کشتی میں بیٹھ جاؤ، بچ جاؤ گے، ورنہ آج کوئی اللہ کے فیصلے سے بچا نہیں سکے گا. قرآن کریم میں سورہ ہود میں ہے، اس نے کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہ میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا اور یہ پہاڑ کی بلندی مجھے ڈوبنے سے بچا لے گی. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج کے دن اللہ کے فیصلے کے مقابلے میں کوئی کسی کو بچا نہیں سکے گا. پانی بڑھتا رہا بڑھتا رہا بڑھتا رہا بڑھتا رہا، پہاڑوں پر، اونچے مکانوں پر، مقامات پر جانے والے ڈوبنے لگے. جب پانی وہاں تک پہنچ گیا، اب وہاں سے اتر کے کہاں جائیں گے؟ اللہ نے پوری قوم کو غرق کر دیا. جو ایمان والے تھے کشتی میں تھے وہی بچے تھے. تو یہ سورہ نوح کی آیت ہے جس کی میں نے تلاوت کی. استغفروا ربکم. آج بارش نہیں ہو رہی ہے، اس کا واحد علاج ہے. ہم میں سے ہر شخص گنہگار ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کلکم خطاؤن، تم سب خطاوار. وخیر الخطائین التوابون، گناہ کرنے کے بعد تم میں بہترین شخص وہ ہے جو معافی مانگ لے، اپنے گناہوں سے توبہ کر لے. وخیر الخطائین التوابون، بہترین لوگ وہ ہیں جو خطا ہو جانے کے بعد توبہ کر لے. اور توبہ یہی ہے کہ ماضی میں جو کوتاہی ہو گئی اس کی تلافی کی کوشش کرے، اس کوتاہی پر شرمندہ ہو اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لے اور اللہ تعالیٰ سے اس کوتاہی پر معافی اور تلافی کرے. شرمندگی اور معافی اور کوتاہی کی تلافی اور آئندہ نہ کرنے کا عزم، یہ توبہ ہے. ہم کو توبہ اس طرح کرنا ہے. ہم اللہ پاک سے اگر توبہ کریں گے تو دنیا میں کوئی شخص اتنی جلدی راضی نہیں ہوتا جتنا اللہ راضی ہوتا. اللہ پاک کی طرف سے روزانہ ہر رات اخیر وقت میں، رات کے اخیر حصے میں اعلان ہوتا ہے، روزانہ اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار، مغفرت مانگے ہم مغفرت عطا کریں. ہے کوئی توبہ کرنے والا، توبہ کے دروازے کھلے ہیں، توبہ کرے ہم اس کی توبہ قبول کریں. اللہ پاک کی طرف روزانہ اعلان ہوتا ہے. وہ دینے کے لیے بلاتا ہے، اعلان کرتا ہے معافی مانگو میں معاف کروں گا، توبہ کرو میں توبہ قبول کروں گا، عافیت مانگو میں عافیت دوں گا، پریشانی مصیبت سے نجات مانگو میں نجات عطا کروں گا. روزانہ اس کی طرف سے اعلان ہوتا ہے. اور جو اللہ پاک کی طرف بڑھتے ہیں اللہ دوڑ کر کے آتا ہے. حدیث پاک میں کہ بندہ میری طرف ایک قدم چلتا ہے میں ایک با اس کی طرف بڑھتا ہوں. ایک قدم کتنا ہوتا ہے آپ دیکھ لو، اور ایک با ان دونوں ہاتھ کی چوڑائی کو کہتے ہیں. آدمی توبہ کرتا ہے، توبہ کے الفاظ اس کی زبان سے نکلتے ہیں، قبولیت آسمان سے اتر کر کے زمین پر آ جاتی. سب سے جلدی راضی ہونے والے اللہ پاک. ایک مرتبہ آپ توبہ کرو. ساری زندگی آدمی گناہوں میں گزارتا ہے، شرمندہ ہو کر کے، نادم ہو کر کے ایک مرتبہ اللہ سے کہہ دے کہ اللہ میں شرمندہ ہوں، مجھ سے گناہ ہو گیا، کوتاہی ہو گئی، مجھے معاف کر دے. ایک مرتبہ بولتا ہے سچے دل کے ساتھ، اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے، زندگی بھر کے گناہوں کو اللہ مٹا دیتا ہے. اور ظاہر بات ہے اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہے. ساری دنیا مل کر اللہ کی تعریف کرے تو اللہ کی شان میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوتا، اور ساری دنیا مل کر کے اللہ کی نافرمانی پر تل جائے تو اللہ کی شان، عظمت، کبریائی میں ذرہ برابر کی کمی نہیں آتی. اللہ ہمارے اعمال سے متاثر نہیں ہوتا. ایک مرتبہ آدمی نادم ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا لے، معافی مانگ لے، اللہ معاف کر دے. اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، ہمیں پہلے سے بتا دیا ہے، قرآن پاک کے ذریعے، احادیث پاک کے ذریعے ہم اسی کو دہراتے ہیں.
یاد دلاتے ہیں۔ آدمی اتنا کرے اللہ پاک کی طرف سے رحمتوں کے فیصلے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری توبہ قبول فرما کر اللہ تعالی باران رحمت کا فیصلہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔